بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کمپیوٹر کلاس 7 کا ٹاپک نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یا لیسن نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز۔ اگر ابھی تک آپ نے بکس اوپن نہیں کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی تو آپ اس کا پیج نمبر آپ اس کا 15 اوپن کر لیں، جبکہ کل ہم نے آئی ایس ٹی اپلیکیشن اینڈ بینکنگ اور یہ وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور آج ہم جو ہے وہ اس سے مزید آگے جو ہے وہ امپیکٹ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پڑھیں گے۔ تو امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر، اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز وہ ٹیکنالوجیز ابھی جو انوینٹ ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں وہ جو انوینٹ ہو رہی ہیں ان کا کون سا اور کیسا اثر ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ آئی سی ٹی ٹیکنالوجیز اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ آئی سی ٹی از انکریزنگ ڈے بائی ڈے اینڈ وی یوز ویریس آئی سی ٹی ڈیوائسز اینڈ اکوپمنٹ ٹو اکمپلش اسپیسیفک ٹاسک ان آور ایوری ڈے لائفس۔ تو آئی سی ٹی جو ہے وہ اس کی ایپلیکیشن ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہیں، اور ہم مختلف آئی سی ٹی ڈیوائسز اور اکوپمنٹ ہم جو مختلف کام کرنے کے لیے اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ Today we have various devices technologies that impact our lives in different ways like آج کل ہم جو ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ان میں سے چند ٹیکنالوجیز کا ذکر جو یہاں پر نیچے ابھی کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو اے آئی بھی کہتے ہیں۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ ہوگا کہ جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں گے تو کمپیوٹر جو ہے وہ انسانی برین کی طرف سے ایکٹ کرے گا اور خود بخود جو ہے وہ اچھے فیصلے لے سکے گا۔ تو اس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی سوچ اور سمجھ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے جو ہے وہ ایگزامپل آپ کو میں دے سکتا ہوں، تو یہ سامنے تصویر بھی سامنے بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک کار ہے، اور کار جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے ڈرائیو ہو رہی ہے۔ یہ ڈرائیور ویسے تو ادھر بیٹھے ہوئے لیکن یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، اس نے آرڈر کیے ہوئے ہے کہ یا اس نے جو کنٹرول کیا ہے کہ خود بخود یا آٹومیٹک سیلف ڈرائیونگ ہو۔ تو اب یہ کار جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے اور یہ آگے جا رہی ہے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہ دوسری کاروں کو، یہ دوسری جو ٹریفک ہے روڈ پر اس کو سینس کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کار کس سائڈ سے آگے بڑھانی ہے یا کس سائڈ سے چلانی ہے۔ تو یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آتا ہے۔ تو اس کی جو مزید ایگزامپلز ہیں گیم پلینگ، روبوٹکس، ایکسپرٹ سسٹم، لینگویج ایٹسٹرا۔ دی امپیکٹ آف اے آئی ان آور ڈیلی لائف میں انکلوڈ سیفر ٹرانسپورٹ، امپرووڈ میڈیکل کیئر، اسپیچ ریکگنیشن، پرابلم سالونگ ایٹیسی۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم اگر درپیش آ رہی ہو تو ہم جو ہے کمپیوٹر کو کہہ دیں کہ جی ہمیں تو یہ پرابلم ہے، تم کوئی سلوشن دے دو۔ تو کمپیوٹر جو اپنے حساب سے جو اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کوئی نہ کوئی سلوشن ہمیں اس کا دے دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آتا ہے کہ کمپیوٹر بھی انسانی دماغ کی طرح سوچنے اور سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے بیس پر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد مزید جو اگلے پیج پر چلتے ہیں، پیج نمبر 16۔ تو یہاں پر جو بائیو میٹرکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے سب سے پہلے تو یہ آپ تصویر دیکھ لیں کہ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیو میٹرک جو ہے وہ یہ تھم جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے بائیو میٹرک۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اٹینڈنس لگانے کے لیے مختلف آفیسز میں یا اسکولوں میں آپ ٹیچر اٹینڈنس لگاتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ ایک انسانی آنکھ دکھائی دے رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی چیز کا لاک کھولنا ہو تو انسانی آنکھ کو جو ہے وہ اسکین کیا جاتا ہے، اور اگر وہی آنکھ ہو جو پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی ہے تو وہ لاک جو ہے اوپن ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی دماغ کو جو ہے وہ بائیو میٹرکس کی طرح پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت اہم ٹیکنالوجیز اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ہے وہ خود بخود سینس کر کے آپ کی آئیز کو، آپ کے آئیز کے اندر جو ریٹین ہے اس کو سینس کر کے، یا آپ کے جو تھم امپریشن ہے یا انگلی کا امپریشن ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈور اوپن کرنا ہے یا کوئی لاک اوپن کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بائیو میٹرکس کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ویژن انہانسمنٹ۔ Vision enhancement is used to help people see objects better by using zoom facilities on enlarged text. Night vision goggles can send images to ICT devices to processed and enhanced. تو vision enhancement کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کو سولجر یا آرمی مین بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو یہ ایسی ہوتی ہیں کہ رات کو بھی بندہ ایسے اگر نائٹ ویژن گوگل سے استعمال کر لے تو رات کو بھی بندہ دن کی طرح دیکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زوم کر کے انسان جو دور کے جو آبجیکٹ ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک کون سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے جو کہ وائس ویژن انہانسمنٹ کو استعمال کرتی ہے. تو اس کے بعد مزید اس کے آگے چلتے ہیں کہ روبوٹکس از where robots are used to perform wide range of tasks: diffusion, land mines and bombs, firefighting, space exploration, lifting heavy objects ایٹسٹرا. تو روبوٹ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو خیر استعمال نہیں ہو رہے، لیکن جو باہر کے کنٹریز ہیں ان میں مختلف ٹاسکس پرفارم کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں. فرض کیا یہ پہلا آپ ٹاسک دیکھ رہے ہیں ڈیفیوزنگ لینڈ مائنز اینڈ بمس. تو جو زمین پر دشمنوں نے بم بچھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سینس کرنے کے لیے روبوٹس استعمال ہوتے ہیں. روبوٹس کو بندہ آگے بھیج سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ کسی بم کو نکارہ بنا سکتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ روبوٹ اس کو کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو انسانی جان کا کم از کم سے نہیں ہوتا. اس کے بعد فائر فائٹنگ، اگر کہیں پر آگ لگی ہو تو جو ہے روبوٹ کو تو اتنی آسانی سے آگ نہیں لگتی، یا اس کو اگر کچھ ڈیمیج ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن وہ فائر کو بجھا سکتا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اسپیس ایکسپلوریشن، اگر اسپیس سے کوئی پکچرز وغیرہ لینی ہو تو روبوٹس کو اوپر بندہ بھیج سکتا ہے کسی اور سیارے پر یا ستارے کے اوپر، جہاں سے وہ وہاں کی انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دے سکتا ہے. لفٹنگ ہیوی آبجیکٹس، بہت جو ہیوی آبجیکٹس ہیں، جو بہت بڑے آبجیکٹس ہیں جو ان کو انسان نہیں اٹھا سکتا، اس کو جو مشینیں یا روبوٹس آسانی کے ساتھ اٹھا لیتی ہیں، تو ان کو بندہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اگلا جو ٹاپک ہے یہ انڈسٹریز کے حوالے سے، وہی جو خیر اوپر میں نے بتا دی، ایک ٹینک دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ٹینک کا پرپس کیا ہے کہ دشمنوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے یہ. تو یہ بھی روبوٹ بیس ہے، مطلب اس کے اندر کوئی جو ہے وہ انسان نہیں بیٹھے اس ٹینک کے اندر، بلکہ جو مشینیں ہیں اس کو آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ سارا کام سر انجام دے رہی ہیں. اور یہاں پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک کار جو ہے وہ یا ایک وین جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہے اور ان کو یہ روبوٹ بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن. کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہو، لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ہندی لینگویج ہے یا کوئی اور جرمن لینگویج ہے، تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کی جو ہے وہ براؤزر میں جاتے ہیں اور وہاں پر گوگل ٹرانسلیٹ یا دوسرے جو سافٹ ویئر ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ ٹرانسلیشنس کر سکتے ہیں. پھر اس کے ہمیں اردو میں چاہیے تو ہم جرمن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا انگلش کو اردو میں کرنی ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ بزنس، اگر فرض کی ہم باہر جائیں کسی کے ملک میں اور ہم وہاں کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی تو ہم جو ادھر کی چیزیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اس طرح جو ٹورسٹ جو سیر کرنے والے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ بھی ٹرانسلیشن کو یوز کر کے یہ چیزیں ساری کر سکتے ہیں. اس کے بعد 3D اینڈ ہولوگرافک امیجنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کے امیجز جو ہیں وہ اس طرح نظر آ جاتے ہیں جس طرح وہ کہ وہ اوریجنل اصلی حالت میں موجود ہوں. اب یہاں پر تصویر نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کار بنی ہوئی ہے اور یہ کار جو ہے وہ اوریجنل حالت میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ اوریجنل میں کار ہے نہیں، لیکن ہمیں یہ ایلوژن یا ہمیں اس کو سراب سے نظر آئے گا اور ہمیں سارا اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گا. تو یہ سارا کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ساری کاروں کو اس طرح سے انالائز کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم جو فیوچر میں کوئی کار بنائیں گے تو وہ اس طرح کی ہوگی. یا فرض کہ یہ میڈیکل میں جو ہے وہ کسی ڈھانچے کے متعلق یا کسی انسان کے متعلق اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ برین کو جو ہے وہ سینس کرنے کے لیے یہ اس کی ہولوگرافک پکچرز بنی ہوئی ہیں. تو اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. 3D and holographic images displays product objects in animated sequence 3-dimensionally and enable seemingly real objects or animation to appear to float completely free in space. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انیمیشنز یا 3D امیجز، ویسے تو ہم جو بھی تصویر ابھی بنائیں گے کیمرے کے ساتھ بناتے ہیں تو وہ 2 ڈائمینشنز میں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اسی کو 3 ڈائمینشن میں دیکھنا چاہیں اور بغیر جو ہے وہ فری ان سپیس بالکل دیکھنا چاہیں، مطلب وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو، وہ بالکل ہو جو ہے وہ دکھائی دے گی اور ہم جو حیران رہ جائیں گے یار یہ کیا ہو گیا کہ یہ کار جو ہے یہ تو فضا میں ایسی لٹکی ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے نیچے سارا ہے نہ کچھ ہے.
تو جو ہے وہ ہمارا ایلوژن ہوگا، وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے کار جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے فضا میں بغیر کسی سار کے لٹک رہی ہوگی. تو یہ ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو کیا کہتے ہیں؟ ہولوگرامز کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کی لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کی امیج جو ہے وہ اوریجنل حالت میں دیکھنا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نیچے چلتے ہیں. ویژول ریئلٹی میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں. ویژول ریئلٹی کی یہ تصویر ہے. تو جیسے ہی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ والی چیز، ایک ڈیوائس ہے، یہ لگائیں گے تو ہم کوئی بھی چیز ہو تو اس کو جو ہے وہ 3 ڈائمینشن میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ادھر بھی لکھے، اس کمپیوٹر جنریٹڈ سیمولیشن آف 3 ڈائمینشنل امیج اور انوائرمنٹ دیٹ کین بی انٹریکٹڈ with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment such as helmet with screen or gloves fitted with sensors. تو اس میں جو ہے وہ کوئی کسی بھی چیز کو ہم جو ہے وہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ریئل معلوم ہوگی. تو اس کے بعد جو کلاؤڈ اسٹوریج ہے، کلاؤڈ اسٹوریج آپ جو گوگل ڈرائیو سے واقف ہوں گے، ڈراپ باکس سے، آئی کلاؤڈ، اسکائی ڈرائیو سے، ان سب سے واقف ہوں گے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو، فرض کہ جو بھی ہمارا ڈیٹا کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے، تو ہمیں تو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہو جائے اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ لاسٹ ہو جائے. تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ اس کو آن لائن سیو کر دیں. تو آن لائن ہمیں جو ہے وہ ہارڈ ڈسک ملتی ہیں، جیسے گوگل ڈرائیو ہے، گوگل کی ایک کمپنی کی ایک ڈرائیو ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ 15 GB فری جو ہے وہ ہمیں اسپیس مل جاتی ہے. تو ہماری کوئی بھی تصویریں یا کوئی ڈاکومنٹ تو ہم ادھر ڈال دیتے ہیں، اور وہ تو کیونکہ آن لائن ہوتا ہے وہ ادھر پڑا رہے گا، چاہے ہمارا کمپیوٹر خراب ہو یا جیسا بھی ہوتا ہے وہ ادھر پڑا رہے گا. تو اس کو جو ہے وہ کلاؤڈ اسٹوریج کہتے ہیں. کلاؤڈ اسٹوریج ورکس تھرو ڈیٹا سینٹر ورچوئلائزیشن پرووائڈنگ اینڈ یوزرز اینڈ ایپلیکیشن وتھ ورچوئل اسٹوریج. تو یہ دیکھیں گے اس ڈیٹا کو پھر ہم کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے، فرض کیا میں ابھی ادھر اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ ڈیٹا ہے، میں یہ گوگل ڈرائیو پہ ڈال لیتا ہوں. تو چند دن بعد مجھے کہیں اور جانا ہوگا تو مجھے وہی ڈیٹا جو ہے چاہیے. میرے پاس تو لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے، میں وہ ڈیٹا کیسے حاصل کروں گا؟ میں کسی اور کمپیوٹر سے اپنی گوگل ڈرائیو بھی اوپن کر سکتا ہوں اور وہی ڈیٹا جو ہے وہ مجھے ادھر حاصل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ صرف کس وجہ سے ممکن ہے؟ کلاؤڈ اسٹوریج کی وجہ سے ممکن ہے. اس کو سی سے کلاؤڈ بنتا ہے اور ایسے اسٹوریج بنتا ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ تھا، جس میں ہم نے جو ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بارے میں پڑھا کہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں ہماری ڈیلی لائفس میں. تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو سیکھا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ان تصویروں کے ذریعے سمجھا سکوں، کیونکہ تصویروں کے ذریعے سمجھانے سے آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے. تو پھر بھی اگر آپ کوئی کنفیوژن ہو اس حوالے سے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی بھی آپ کو لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے ڈائریکٹلی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے لیکچر کی اپڈیٹ مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر نمبر 6 کے ساتھ. گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.